دھاڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خوف دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مار، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا، حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا ایک درخواست کر، کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے دے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلیں، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھاڑا بچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، وہ نہیں مانے، تو حضرت عمر نے کہا بلال، بلال یہ دیکھ آج اذان دیتا۔ تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، جو گنبد سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے، اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے
کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہ مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں ڈھال سکتا۔ فلا سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ سے؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بنسار کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیض، کبھی اہدم، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔ کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے۔ تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضة بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيم جانب بطحا بدركا زأحوالا محمد را خبركم وبرئي جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی محبت اپنی ماں سے. آپ کی ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کر ابوا کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. مکہ کی طرف سفر ہے، آخری حج کا موقع ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید دھوپ ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر ہیں، آپ ماں کی قبر سے اوپر سے وہاں راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے. آپ خود ماں کی قبر کے اوپر سے گزرے ہیں. جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے دیکھو آپ ایسے بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، دونوں ہاتھ یہاں رکھے اور سر جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے ہوتے ہیں. میرا نبی ماں کی قبر پہ سر دے کے جو بیٹھا ہے، کئی گھنٹے ہچکیاں بندی ہیں، روتے رہے. 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں 6 سال کا تھا. میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا. سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں. میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی. مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے. اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا، دھندلکوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا. اور ماں ساکت اور لاجواب تھی. پر میں یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے، موت پہلے دیکھی نہیں، اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت. نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور ایسا جنگل ہے کہ ساری
سارے رشتے دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن، تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے. میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں مدینے میں حج پر تھا، میں نہیں آ سکا، تو میں ڈھونڈتا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں. تو چلو میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس سے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں. 40 سال اور میرے نبی 6 سال. اور ماں نے دیکھا بچے کو آخری نظر، آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. ہرے ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، چشم فلک بھی گریا تاری تھا، سورج بھی شعاؤں کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، بوڑھا آسمان کپ کپا رہا تھا، سنگلاخ پہاڑ موم بن رہے تھے. جب میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے، میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے. اور یہ کہہ کر گردن ڈھل کی اور میرے حبیب اور چمٹ کے رویا ہے. کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے. تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے، یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ، جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے، ایسے لپٹے ہوئے. جب ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی، تو بتا میں کس کی گود میں سر، ہائے ہائے کس کی گود میں سر رکھ کے سوں. واہ میرے رب تو کتنا بے نیاز، جس کے لیے کائنات بنائی، کتنا اس کو رلایا. ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا چلیں. کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں. پھر میرے نبی نے یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں یوں منہ کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہیں تو اللہ کو پتا. تو کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا جب کفر آئے گا تو قیامت آئے گی، جب اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا تھا، کتنا سخت حکم آیا ہے. تو سارے صحابہ کانپ گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. ہم کہا یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا؟ کل کیا حکم آیا تھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. شہید
کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتی. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو، ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا. جب شہید جنت کی ہوا نہیں سن سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں اور کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے. ہر شخص یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو. اپنے آپ کو ذبح کرا دو، اللہ کو نہ چھوڑو. اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے. افسر کہتا ہے میں نے بچے کو ایچ کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مارنا ہی ہے. اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. حضرت حسین بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے تو اللہ کا نبی پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو. صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے، پورا باغ ان کے پیچھے پکڑو پکڑو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی آہستہ آہستہ پیچھے. زیادہ تیز نہیں نا. وہ حسین یوں سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو اب پیچھے ہولے ہولے کر رہے تھے، وہ آگے بھاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، 2 جہان کا سردار کیسے اپنے لاڈلے سے کھیل رہا ہے. تو کہا یہ پکڑا گیا اور پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی چومی، مونڈ چومے، ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے میں کس سے. اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے. اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، پھر ماری، پھر ماری. تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگ دیا، ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے. وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے. آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے؟ بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے؟ ناکام ہو گئے. ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی. کہ ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سارا گھر ذبح ہو گیا، 16 ذبح ہو گئے. معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پاک ہو گئے. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، ذمہ دار بگڑا ہوا ہے،
عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں، صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے، کتنے کر، زمین بھر دے، اور کتنے کر، چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر، خلا کو بھر دے، اور کتنے کر، تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے کہ یا اللہ معاف کر دے، تمہیں سارے ہی معاف کر دے۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، فائل 0، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کی، میں نے معاف کیا۔ توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا، سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے سامنے ہاتھ جوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر دو۔ عجب بات ہے، جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سارے مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شروع کرو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیش کا یہ دستور ہے، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ وہ جتنا بھی غصے میں ہو، یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم اللہ، اس دھوپ اور گرمی میں یہ ہزاروں نوجوانوں کا، مرد عورتوں کا، بچے بچیوں کا وفد لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھ چکا ہے میرے مولا۔ معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں،
ہمارے اوپر برفانی تودے گرنے ہیں، ہمارے پانی روٹھ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئی، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور کریم، تو وقت نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا کہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے۔ کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، نیک بھی ہیں یا گنہگار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے۔ اب تو مان جا میرے اللہ، یا اللہ مان جا۔ جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو اب روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے۔ اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے۔ ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود نہیں روتا تو خود نہیں چھوڑتا، اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود نصیب نہ باپ کی چھاؤں نصیب۔ آج تیری محبوب کی امت یتیم ہو چکی ہے، اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکرے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو آ جا نا یار، تو آ جا میرے مولا، تجھے مناتے ہیں، تو آ جا میرے آقا، میری مالک، میرے اللہ، تو کہنے میں آ رہا ہوں۔ اے کریم آقا، ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے، ہمارا روح زبان بن چکا ہے، ہمارے دکھ بوٹی بوٹی میں دکھ درد گھر کر چکے ہیں، کبھی خوفناک بیماریوں کے حملے ہیں، کبھی خوفناک آسمانی آفات کے حملے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، معصوم بچے چھتوں کے نیچے قبریں بنا کے سو جاتے ہیں، ان کی مائیں ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اور وہ لنٹر کے نیچے ہی بڑے بڑے ہڈیاں بن جاتے ہیں۔ کبھی تیرا پانی آتا ہے جو معصوم بچے بوڑھے ماں باپ کو یا اللہ بہاتا ہوا جا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیتا ہے، کبھی تیری ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی تیرا پانی آتا ہے، یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں گلہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں ہے، اللہ تو ٹھیک کر رہا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تجھے حق حاصل ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ کر دی ہے جو پہلی امتیں کرتی تھیں، تو نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھنسایا، تو ہمیں بھی کر دے تو تجھے حق ہے، لیکن تجھے تیرے نبی کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے جبریل آیا کرتا تھا، ان آہوں کا واسطہ جو تیرے عرش کو ہلا دیتی تھی، ان فریادوں کا واسطہ جو تیرے فرشتوں کو رلا دیتی تھی، ان دعاؤں کا واسطہ جو ان پہاڑ کو پگھلا دیتی تھی، ان مصیبتوں کا واسطہ جو پہاڑوں کو ریت بنا دیتی تھی۔ تیرے ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا وسیلہ بناتے دیتے، ہم تو خالی جھولی لے کر آگے ہیں، جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تار تار ہے۔ ہم وہ فقیر ہیں جس کا کشکول سوراخ دار ہے اور جس کی جھولی تار تار ہے، تو تیری آواز لے کر آئے ہیں، تیری امید لے کر آئے ہیں۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، آج کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، اس ملک پہ رحم کر دے، اس ملک پہ رحم کر دے، اس کا نصیب اتنا کیوں سو گیا، اس کا نصیب اتنا کیوں ڈوب گیا، اس کے معصوم بچے اسٹیشنوں پہ تار تار ہو رہے، مسجدوں میں تار تار ہو رہے، معصوم بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، واپسی پہ 2 بوٹیاں واپس آ رہی ہے، کوئی دھرتی میں یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، یہ اے رب محمد، 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 ہماری فریاد سن، یہ رونا سن، یہ رونا قبول فرما،
ان آنسوں میں سے کوئی پسند آئے تو قبول کر لے. اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہو، اور کوئی تو ایسا رونے والا ہوگا جس نے تیرے عرش کو ہلایا ہوگا، جس نے فرشتوں کو بھی رلایا. اسی کی تو ہے ہم سب تیری بارگاہ میں یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں، تیری آفات سے پناہ چاہتے ہیں. آسمانی، زمینی، جسمانی، روحانی مسائل نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے. اس آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما، ان مرد عورتوں کو قبول فرما، ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے استادوں کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما. جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہماری اندر میں گھٹی ہوئی دم توڑتی فریادیں ہیں، وہ ساری ہمارے حق میں قبول فرما. ہمارے پورے ملک پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. کوئی لوگ ایسے کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے محترم، کوئی ابو بکر جیسا دے. تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا، جو اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ہمارے گھر جلا رہے ہیں، اپنے عشرت قدر تعمیر کرنے کے لیے ہمارے گھر بلڈوز کر رہے ہیں. کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ تیرے عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا. آج تو کروڑوں بچے بھوکے مر رہے، تو نے ہمیں کن جانوروں کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کر دیا. اے میرے رب، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں. پوری امت پر کرم کر دے، رحم کر دے، تمام طبقات کو ہدایت دے دے. کافر مشرک یہود نصارہ تیرے بندے ہیں، سب کو ہدایت دے دے، سب سے راضی ہو جا. جب دنیا سے جانے کا وقت ہے یا اللہ ہمیں یا اللہ عافیت کی موت دے، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں خوفناک بیماریوں سے موت نہ دے. جو ہمارے بہن بھائی خوفناک بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما دے، انہیں شفاء کامل عطا فرما دے. عافیت کا بلاوا مقدر فرما. تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جائیں تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہو. جب میدان محشر میں تو آئے، تیری جنت تیری جہنم، تیرا عرش اور تیرا اعلان ہو وامتاز اليوم ایھا المجرمون. آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا. نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دے دینا. ہمیں کوثر کا پانی دینا، چاہے سب سے اخیر میں، چاہے سب سے اخیر میں. ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کر دینا، ہمیں ننگا نہ کھڑا کر دینا، ہمیں آگ میں نہ ڈال دینا. ہم سے یہ مئی کی گرمی نہیں برداشت ہو رہی، ہمارے اوپر صاحبان ہے جہنم کی آگ یا اللہ، جسے دیکھ کر فرشتے بھی روتے ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں پل پار کروا. یا اللہ دعویٰ بڑا ہے پر تیرے آگے چھوٹا ہی ہے، ہم گندے ہیں پر تو بڑا اچھا ہے. یا اللہ جب تو جنت میں جگہ دے تو اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا، اپنے حبیب کے دائیں بائیں جگہ دے دینا. جب تو اپنا دیدار کرائے تو ہمارا بھی حال پوچھنا، جیسے تو نیک بندوں کا حال پوچھے گا. اس سب مجمع کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم. رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت عطا کیا جس نے ہر طرح کے حالات دیکھے اور ہر طرح کی قربانی پیش کی. صحابہ کرام نے ایسی قربانی پیش کی ہے جسے جان کر اور جسے پڑھ کر آج بھی ہر مرد مومن کا ایمان کو تازگی ملتی ہے اور زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بہت ہی دردناک اور وحشتناک حالات پیش آئے، مگر ان وحشتناک حالات میں بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے شرعی رسم و رواج میں کوئی فرق نہیں پڑا. بہت انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، بہت دفعہ ان پر ایسے ستم ڈھائے گئے جسے دیکھ کر جانور بھی ترس کھاتے، مگر پھر بھی صحابہ کرام نے کبھی ہار نہیں مانی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام نے کتنے حالات دیکھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر جگہ چھالے چھالے ہو گئے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ کھانا بھی بند، پانی بھی بند، میل جول بھی بند، ملاقاتیں بھی بند، تمام چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان سے مشرف ہوئے، آپ چونکہ غلام تھے، کسی کے ماتحت تھے، لوگ ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو اس قدر ستاتے کہ روح کانپ جاتی، ان کو مارا جاتا، ان کو داغا جاتا، ان کو عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور لوگ باری باری کوڑے برساتے۔ ایک آدمی تھک جاتا تو دوسرا آ کر مارتا، دوسرا تھک جاتا تو تیسرا آ کر اس پر زیادتی کرتا۔ اس طرح کا سلسلہ چل پڑتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھا تو چیخ کر کہا کہ ظالمو، کچھ تو ترس کھاؤ، کچھ تو رحم کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب لائیں تو کفار و مشرکین نے آپ پر اس طرح ستم کیا کہ آپ کو مارا، آپ کو شہید کر ڈالا، آپ کے ساتھ حیوانیت اور بربریت کا وہ مظاہرہ کیا جسے جان کر آج بھی روح انسانی کانپ اٹھتی ہے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم کیا گیا، اور یہ صحابہ کی جماعت تھی جن کے دل میں ایمان کی غیرت اور ایمان کی محبت اس درجہ تھی کہ وہ ایمان کو بچانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے تھے۔ واقعہ لکھا مورخین نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی ہیں، ان کی شادی ابھی نئی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہیں، اچانک آواز آتی ہے لوگوں میدان جنگ میں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرہانے پہ سے تلوار نکالنے لگتے ہیں اور جھجکتے ہیں۔ ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ارادہ ہے، آپ کیوں جھجک رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں دبی ہوئی زبان میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان آیا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ ان کی بیوی کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز ہوا اور میں روکوں؟ آپ چلے جائیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نکلے اور اپنا رخ میدان جنگ کی طرف کیا۔ جب بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نے امنگ ماری، جوش مارا، تو پھر کہا کہ میرے شوہر آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ آپ پلٹ کر آئیں یا نہ آئیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ پلٹ کر دیدار کر دیں یا اپنا دیدار کرا دیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے جواب دیا، میری بیوی تیری محبت کا احترام ہے، مگر میرا یہ رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر چکا ہے، اگر پلٹ کر دوبارہ تمہاری طرف دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گستاخی ہو جائے گی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے تیر آ رہی ہے، حضرت ابو دجانہ حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کا طریقہ یہ آپ نے اپنایا کہ اپنی پیٹھ پر تیر کھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو دجانہ یہ کیا بزدلی ہے، اگر تمہیں حفاظت کرنا ہے تو پھر سینے پر تیر کھا اور رسول اللہ کی حفاظت کر، یہ کیا بزدلی دیکھ رہا ہوں کہ پیٹھ پر تیر کھا رہے ہو؟ حضرت ابو دجانہ نے جواب دیا کہ بھائی بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں نے عشق بھی کیا ہے اور عقل بھی سلامت رکھ لی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بھی سوچا کہ سینے پر تیر کھایا جائے اور رسول اللہ کی حفاظت کی جائے، مگر میں نے سوچا کہ اگر پیٹھ پر تیر کھانے کے بجائے میں سینے پر تیر کھاؤں گا تو سینہ تو تیر کی طرف ہوگا اور پیٹھ رسول اللہ کی طرف ہو جائے گی، اور یہ بات مجھے گواہ نہیں۔ اللہ اکبر! کس طرح کی محبت ہے اور کس طرح کی دیوانگی ہے اور کس طرح کا جذبہ ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اسی طرح کا جذبہ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگی سے
اپنی ایمان کو تازگی دینے کی راہ ہموار فرمائے اور ان لوگوں کی طرح ایمان میں تازگی عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ صورت سیرت آپ اپنی دتی رب پیارے، ایک کیڑے وچ پیراں رلے دے، ایک پر بخش اڈارے، ایک کیڑے وچ پیراں رلے دے، ایک پر بخش اڈارے، ہے